سینیٹر ثناء اللہ بلوچ صاحب، آج اگر ہم ادھر کھڑے ہیں اور اختر مینگل جیسے بڑے لیڈر جو ہیں وہ نالاں ہیں، وہ ناراض ہیں، وہ مایوس ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ جو ایک نئی پود ہے بلوچ کی، وہ کس طرف دیکھ رہی ہے؟ اگر وہ اختر مینگل صاحب کی طرف نہیں دیکھ رہی، آپ کی طرف نہیں دیکھ رہی، بلیدی کی طرف نہیں دیکھ رہی، تو وہ کہاں دیکھ رہی ہے اور ان سے کون بات کرے گا؟ اصل تو ان سے بات کریں. منیزہ صاحبہ، دیکھا آپ نے جس طرح فرمایا اختر مینگل کی سیاست یا ہماری سب کی سیاست بلوچستان کے اندر جو جینین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس طرح جان بلیدی صاحب نے کہا، وہ اصل میں ریفلیکشن ہے ہماری پبلک کی. ہم کیونکہ بہت زیادہ انگریوڈ ہیں، ہم انوالو ہیں لوکل پالیٹکس میں، گلیوں میں، کوچوں میں، گدانوں میں، پہاڑوں میں، جہاں پر اسلام آباد کی پارٹیاں یا فیڈرل پارٹیاں یا ان کے لوگوں کے شاید ایکسس بہت کم ہوتا ہے. تو ہم جب وہاں پر بہت سی چیزیں فیل کرتے ہیں، جو لوگوں کا نبض ہے اس پہ ہمارا ہاتھ ہے. ہم جب گریجولی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے بارہا کوشش کی کہ اسلام آباد ہمارے مسائل کو سمجھے. میں آج سے 20 سال تک بڑا فیکچولی ڈیٹا کے ساتھ، فیکٹس کے ساتھ بلوچستان کا ہمیشہ بات کرتا رہتا تھا. وقت شاید چلا گیا، اس کی چیزوں کی ضرورت بھی نہیں رہی. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں، اختر مینگل کیوں نہ مایوس ہو کہ وہ بارہا اسمبلی میں جاتا ہے، وزارتیں نہیں لیتا ہے، وہ اپنے کچھ ڈیمانڈز کے ساتھ آتا ہے. جس طرح میں نے کل بھی پروگرام میں بتایا تھا، یہ بی این پی کے 6 نکات جو سردار اختر مینگل صاحب نے پیش کی، اس کا پھر میں نے میٹرکس بنایا، ایک فریم ورک ہم نے بنایا ریکنسیلیشن اور ڈیولپمنٹ پرائرٹیز کے نام سے. اس سے پہلے بھی پھر ہم نے اسی اسمبلی میں، گزشتہ اسمبلی میں جب ہم تھے، ہم نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی. ہم سافٹ اپروچ کے حوالے سے، کانفیڈنس بلڈنگ کے حوالے سے بلوچستان کے نوجوانوں کو، تعلیم یافتہ طبقوں کو، بلوچستان کے محروم لوگوں کو، یہ جو اسٹیٹ کا سافٹ اپروچ ہے جس میں آپ آتا ہے، یا ایون نیشنل سیکیورٹی جو پالیسی انہوں نے بنائی تھی، اس میں ایک صرف نقطہ جو ہے ملٹرائزیشن کا ہے، ملٹری اپروچ کا ہے. باقی سارے تو ہیومن ڈیولپمنٹ سے حوالے سے ہیں. ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. گزشتہ 20 سال میں 2003 کے بعد، 4 کے بعد، 5 کے بعد. سینیٹر صاحب، کس کا قصور ہے؟ قصور فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. دیکھیں، پاور کا، اختیارات کا منبع نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ کو ساری رقم دی، ہم نے آپ کو آغاز حقوق بلوچستان. میں رقم نہیں چاہیے. اگر وہ رقم دیتے ہیں اس میں مداخلت نہ کریں. بلوچستان میں 20 سال میں سویلین جو ہے، جو سپریمیسی ہے، ویسے ہی ابھی 8 اسٹیٹ کے بعد تو ختم ہو جائے گا. سویلین سپریمیسی کا تو ویسے ہی کنسپٹ ختم ہو جاتا ہے. یہ بلوچستان کے اندر سویلین رول نہیں ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں کی جو ساری سسٹم ہے، وہ اس کو اتنا جیریمینڈنگ اس میں ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کے 80 ارب روپے، 90 ارب روپے میں، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا. مثال کے طور پر باقی صوبے کیوں ترقی یافتہ ہیں، بلوچستان کیوں پسماندہ ہے. ہماری جو ساری پی ایس ڈی پی ہے، وہ 2010 کے بعد ہم پہ بار بار احسان جتایا جاتا ہے کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد بلوچستان کو پیسے ملے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد بلوچستان کو اتنے ارب روپے ہیں. بلوچستان کو در حقیقت اگر دیکھا جائے، سالانہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی مد میں جو بلوچستان میں لگتے ہیں، وہ 30 سے 40 ارب روپے بھی نہیں ہیں. ان کا میں سارا آپ کو بریک ڈاؤن کر کے دے سکتا ہوں. جبکہ بلوچستان میں سیکیورٹی پر، سیکیورٹی کی اس پہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے پر بلوچستان میں 250 ارب روپے لگتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، 1 کروڑ 40 لاکھ، 1 کروڑ 50 لاکھ جو آفیشیل آپ کا سینسس ہے، جس کو میں نہیں مانتا، ہماری آبادی 2 سے 2.5 کروڑ آبادی ہے ہماری، جو پچھلے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو زیادتی کر کے اس کو کم کر دی گئی. تو جو آپ مجھے بتائیں کہ 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے 40 ارب روپے بھی ہیومن ڈیولپمنٹ میں خرچ نہیں ہوتا، جبکہ 3-3.5 لاکھ فورسز کے لیے، چاہے وہ پولیس، لیویز، ان سب کی مد میں 250 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں. میں نے ان کو کہا ہے کہ آئیں بلوچستان کا، پاکستان کے گورننس کا، ڈیولپمنٹ کا آڈٹ کرتے ہیں. 1-2 مہینے اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں. وی کین کم اپ ود اے سولوشن. بلوچستان اتنا کمپلیکیٹڈ مشکل نہیں ہے.